बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 10 से 18 सूरत आल इमरान पारा तीसरा। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। काफिरों को उनका माल, उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगी। कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना। उनका मामला फ़िरौन और फ़िरौन के ग्रोह जैसा था, या वो लोग जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के अहकाम उनके पास आए, वही की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, सहीफ़ों की शक्ल में, आयात की शक्ल में, उन्होंने इनकार किया। फ़ाख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सज़ा में उनको पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले हैं। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों को कह दो कि अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे। व तुहशरून इला जहन्नम, और तुम जहन्नम की तरफ धकेले जाओगे। व बिसल मिहाद, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता, काफिरों के लिए और मुसलमानों के लिए अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए वाक़या बदर एक बहुत बड़ी नसीहत है और बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दो ग्रोह मकाम बदर में आमने सामने हुए। एक मुसलमानों का ग्रोह था, एक काफिरों का ग्रोह था। उनकी तादाद ज़्यादा थी और ये 313 थे। वो असलहा से लैस थे और ये निहत्ते थे तकरीबन। तो फिर वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह ताला की मदद आई मुसलमानों के साथ, और वो 313,000 के लश्कर पर गालिब आए। और ऐसी अल्लाह ताला ने फतह दी कि इस्लाम उस फतह की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इस वाक़या में अक्ल रखने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी नसीहत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दुनिया की वो खूबसूरत नेमतें जो काबिल रश्क नेमतें हैं, उनमें सबसे पहले अल्लाह ने औरत का जिक्र किया है। औरत माँ हो, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। बीवी हो, बहुत खूबसूरत नेमत है। बहन हो, बहुत खूबसूरत नेमत है। बेटी हो, बहुत खूबसूरत नेमत है। और इसके बगैर मुआशरे में वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं। इसलिए हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि ये रिश्ते मुझे अता हों, और अल्लाह ताला ने इनमें जीनत भी रख दी है। और फिर बेटे हैं। बेटे इतनी बड़ी नेमत है कि नबी भी इसकी दुआ करते करते जिंदगियां गुजार देते थे, और इस नेमत को हासिल करते करते अल्लाह से मांगते मांगते बूढ़े हो गए थे। जिस तरह कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दुनिया की बहुत बड़ी नेमत बेटे हैं। और फिर सोने चांदी जो ज़ख़ीरा किए हुए हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल खैलिल मुसव्वमा, खैलिल मुसव्वमा यानी वो घोड़े जो निशान ज़दा हैं, और उनको 5 कल्याण भी कहते हैं। और ये बहुत कीमती घोड़े होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, और आज के दौर में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों से भी कीमती होते हैं। तो हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास वो घोड़े हों। और उस मुसव्वमा उस घोड़े को कहते हैं जिसका माथा सफ़ेद हो और 4 पाँव सफ़ेद हो, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जानवर, और दिल में उतर जाते हैं। और इस पे इंसान इस नेमत पे अतराता भी है। तो कहता है कि घोड़े हों, और ये हर इंसान की ख्वाहिश है। और उसके बाद चौपाए, बहुत सारे चौपाए हैं। अब इस वजाहत की ज़रूरत नहीं है,
ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور پھر کھیتیاں، لہلاتی کھیتیاں، اس پہ انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اس نعمت پر لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ نعمت ہمارے پاس بھی ہو، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیاں بار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ بڑی بڑی قیمتی اور دلچسپ اور لیوش قسم کی یہ نعمتیں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع دنیا ہے، واللہ عندہ حسن مآب، لیکن اس پہ دل دے کر، اس پہ فریفتہ ہو کر اللہ کو نہ بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن مآب، اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے، اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الکونین فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ کتنا بڑا اعلان کروایا، کتنی بڑی بات ہوگی وہ جو اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ اب غور کریں اس بات پر کہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ اُنبئکم بخیر من ذالکم، وہ لوگوں اور گھوڑوں پہ مرنے والوں، عورتوں کو دل دینے والوں، کھیتی باڑی کے چکروں میں پڑ کر سب کچھ سمجھنے والوں، آؤ میں تمہیں ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے بڑی نعمت نہ بتاؤں، اور وہ نعمتیں ملیں گی متقی لوگوں کو۔ متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ادھر حکم آتا ہے ادھر پورا کرتا ہے، اور کمی بیشی پہ ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ملیں گی وہ نعمتیں۔ اور وہ کیا ہوں گی؟ باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، ادھر تو عورتیں ہیں، دنیا کی عورتیں ہیں، بیماریاں ہیں، نکیس ہیں، اور بڑی بڑی اس میں کمیاں بیشیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ مطہر کہہ رہا ہے، پاکیزہ ہوں گی، ہر عیب سے پاکیزہ، ہر بیماری سے پاکیزہ، ہر نقص سے پاکیزہ، ہر عیب سے پاکیزہ، وہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو دیں گے۔ اور اس کے بعد وازواج مطہر ورضوان من اللہ، سب سے بڑی نعمت، اللہ راضی ہو جائے گا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، متقین کی نشانی بتائی، اللہ یہ نشانی ہمیں بھی نصیب کر دے، ہمیں بھی یہ خوبیاں نظر آئیں لوگوں کو، اور ہم بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ الذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربا ہم ایمان لائے، رب ہم ایمان لائے، اور ہمارے اندر جو تیرے حکم پورے کرتے وقت کوئی کمی رہ گئی، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ، چونکہ وہ بہت سخت ہے۔ الصابرین والصادقین، ان کی اللہ تعالیٰ تعریفیں بیان کر رہے ہیں، تعریفیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، عرش بری پر قرآن کی زینت بنا دیا متقی لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے۔ الصابرین، وہ صبر کرتے، جب اللہ کے احکام آتے ہیں اور ان کو پورا کرتے وقت کوئی مشکل آ جائے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اور ایسی ایسی مشکلات آئیں کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا، ابلتے کڑاؤں میں ڈال دیے گئے، صبر کا دامن نہ چھوڑا، اللہ کو راضی کیا ہر شکل۔ الصابرین والصادقین، اور ہر وقت وہ اپنے قول، فعل اور عمل میں سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان ہو اور وہ جھوٹا ہو، مسلمان ہو قول میں جھوٹ بولے، فعل میں جھوٹ بولے، معاملات میں جھوٹ، معاشرت میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، سفر حضر میں جھوٹ، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقین لوگ وہ ہوں گے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما بردار ہیں، جس وقت بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کو حلال طریقے سے انہوں نے حاصل کیا، اللہ کے احکام پورے کر کے حاصل کیا، اور پھر وہ مال چونکہ اپنا نہیں سمجھتے، یہ مال ہی اللہ کا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے حاجت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی آیا ہے رات خواب غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی خاص وہ وقت جو خوب
اچھی مزیدار نیند کا وقت ہوتا ہے اور اس میں وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور عبادت کرتے کرتے والمستغفرین بالاسحار، وہ اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں کہ تیرے احکام میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، ہو گئی ہوگی، بتقاضۂ بشریت بھول ہو گئی ہوگی، کبھی بولتے وقت بھول ہو گئی، کبھی آنکھ کھولتے وقت بھول ہو گئی، کبھی کوئی معاملات معاشرت میں بھول ہو گئی، تو وہ بھول معاف کر دی۔ والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اپنی توحید کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بھلا فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ذرا برابر بھی کریں، وہ بھی اس گواہی کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں جو ایمان میں پکے ہیں، عقیدے میں پکے ہیں اور اللہ کی توحید پر ایمان ہے، وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد قائمم بالقسط، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ نظام دنیا کو نظام عدل کے ساتھ چلا رہا ہے، اور یہ ساری ہستیاں اللہ، فرشتے اور اہل علم پھر گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔